ویلکم بیک ناظرین آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن کی مارکہ حق کے حوالے سے خصوصی لائیو نشریات جاری ہیں۔ وقفے کے دوران ہمیں دو نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے، ان سے گفتگو کریں گے ہم، نہ صرف اس دن کے حوالے سے، اس دن کی اہمیت کے حوالے سے، بلکہ اوورآل جو ریجن کی صورتحال ہے، جو کشمیر کے حالات ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر حکومت اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین عبدالماجد خان صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں آزاد کشمیر کی جانی پہچانی اور متحرک سیاسی رہنما، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس شعبہ خواتین کی سربراہ محترمہ سمیہ ساجد صاحبہ۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عبدالماجد خان صاحب، آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہے، بیان کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو ایک سال گزرا مارکہ حق کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ حالات کو کس انداز سے بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھار صاحب آپ کا شکریہ، اور خصوصی طور پر میں آپ کی ٹی وی کو مبارکباد دیتا ہوں، جی کے ٹی وی کو، کہ جو مارکہ حق کی لائیو نشریات آپ نے شروع کی، اس سے ایک عام آدمی تک اس کے اصل واقعات ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوں گے، اور ایک عام آدمی کو پتہ لگے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چشم فلک نے دیکھا، جو چیز چشم فلک دیکھ لے اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر جس چیز کو دشمن خود مانے، اس کی بھی کوئی مثال یا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ پوری دنیا نے اس بات کو ایڈمٹ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سید عاصم منیر صاحب کی شاہ صاحب کی سربراہی میں جس طریقے سے بنیان المرصوص مارکہ حق کو میدان عمل میں لڑا گیا، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور جس طریقے سے ہندوستان کو ایک دندان شکن جواب ملا، شاید وہ اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ہندوستان نے ہمیشہ پاکستان کو کمزور سمجھا، کبھی دہشت گردی کا الزام لگا کے، کبھی دنیا میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے، کبھی فیٹف کے اندر اس کے اگینسٹ ایک نیگیٹو مہم چلا کے، کبھی اپنے کو پارٹنر اسرائیل کے ذریعے اس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ڈیفیم کیا۔ لیکن ایک اسپیسیفک چیز اگر آپ دیکھیں کہ اس مارکہ حق کے بعد جو یہ پورا ٹینیور گزرا ہے، پاکستان نے اس میں بہت کچھ فیس کیا ہے، لیکن اللہ کی مدد جب آپ کے ساتھ ہو تو پھر کامیابی آپ کے قدم گین بھی بہت کچھ گین کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ 47 سال کے بعد ایران امریکہ کو ایک ٹیبل پہ لانا، یہ آپ کی فوجی قیادت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس میں سیاسی قیادت کا بھی رول ہے، لیکن یہ آپ کی فوجی قیادت کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ 47 سال کے بعد دو ایسے فریق جو کبھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، الحمدللہ کوئی سفارتی تعلقات ہی نہیں رہے دونوں کے درمیان۔ پاکستان نے، آپ کی ملٹری قیادت نے یہ ایک وائٹل رول پلے کیا اور ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا۔ ہندوستان کو جو اسے سبکی ہوئی دنیا کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے انہوں نے پہلے مارکہ حق کے بعد جس طرح اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے اپنے میڈیا کو مس یوز کیا، انہوں نے اسی پیٹرن کو پھر کنٹینیو کیا، اور انہوں نے یہ جو ایران امریکہ ٹاکس تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو نیشنل میڈیا، انہوں نے کہا کہ جہاز راستے سے واپس چلا جائے گا، جے ڈی وینس نہیں آئیں گے، امریکہ نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے جس حد تک پروپیگیشن کر سکتے تھے، اور پھر پاکستان کو انہوں نے دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ اللہ کی مدد ہے، اور یہ آپ کی قیادت کی مخلصی ہے، یہ ان کی دیانتداری ہے، یہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی دھاک بٹھائی۔ آج الحمدللہ سبز لالی پرچم ہر جگہ سر بلند ہے۔ آج اگر ابنائے حرمت سے کوئی چیز گزرتی ہے تو اس کے اوپر سبز لالی پرچم ہوگا تو وہ گزرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سکسیس ہے، دونوں طرف سے ایک اعتماد ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک کریڈیبلٹی کی بات ہے، یہ کریڈیبلٹی کی بات ہے، یہ آپ کا ایک بڑا شفٹ ہے فورن پالیسی کے ریوائیول کا۔ آپ نے بہت لمبے عرصے کے بعد، آپ دیکھیں 70 کی دہائی کے بعد پاکستان کو جا کے اب ایک مقام دنیا کے اندر ملنا شروع، اور جو ملک کبھی شاید پاکستان کا نام نہیں لیتے تھے، آج وہ بھی پاکستان کی تعریف کرنے کے اوپر ہے۔ تو یہ سب اس کے افیکٹس ہیں مارکہ حق کے، اور مارکہ حق میں جس طریقے سے آپ کے فوجیوں نے، جس طریقے سے خاکی نے اپنی خون کو نہلا کے آپ کے سبز لالی پرچم کو سر بلند کیا، اور آپ کی عزت اور وقار کو دنیا کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے اس کا شملہ اونچا کیا، میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے۔ ہمارے پہلے بھی شہداء تھے، بہت سے لوگ نشان حیدر ہیں جنہوں نے اپنے مادر ملت کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی وار تھی۔ وہ ایک تو گراؤنڈ وار تھی، یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی وار تھی، یہ ایک سائیکولوجیکل وار تھی، یہ ایک سائبر وار تھی، یہ ایک میزائل وار تھی، اور پھر دونوں کو پتہ تھا کہ یہ دونوں اٹامک کنٹریز ہیں، یہ دونوں نیوکس رکھتی ہیں۔ تو اس کے باوجود جس تحمل کے ساتھ، جس بردباری کے ساتھ
انٹرنیشنل کنونشنز کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے جس طریقے سے پاکستان نے رائٹ آف رپلائی دیا ہندوستان کو، اور آپ دیکھیے کہ ان کی سول پاپولیشن کو انہوں نے ہٹ نہیں کیا، انہوں نے ایگزیکٹ وہ ٹارگٹس ہٹ کیے جو کہ ایک پروفیشنل آرمی کرتی ہے۔ سمیہ ساجد صاحبہ، کیا کہیں گی آپ؟ عبد الماجد خان صاحب نے پاکستان کی کامیابیوں کی اور پاکستان کی پیش قدمیوں کے اس ایک برس میں جو ہے اس پر روشنی ڈالی، وہیں ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی پسپائیوں کا بھی ایک منظر سامنے آتا ہے۔ یہ ایک سال یوں لگتا ہے کہ بھارت پر بہت بھاری پڑا ہے، نہ صرف عسکری لحاظ سے بلکہ سفارتی لحاظ سے بھی۔ جو وہ پاکستان کو تنہا کرنے چلا تھا وہ تنہائی اس کے اپنے گلے پڑ گئی۔ تو بھارت کے حوالے سے اس ایک سال پہ آپ کس انداز سے روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، اور JK TV کا بھی بہت شکریہ، PTV کا بھی، کہ آپ لوگوں نے 1 مئی سے ہی مارکہ حق کے حوالے سے پروگرامز آپ کے سٹارٹ ہو گئے، اور پوری قوم جو ہے، میں آپ کے چینل کے تھرو تمام عوام کو، پاکستان کی عوام ہے، آزاد کشمیر کی، اور میں مقبوضہ کشمیر کی عوام بھی جو ہے ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح ہمیں نصیب ہوئی، اس کا پوری دنیا پہ یہ اثر ہوا، اور الحمدللہ پاکستان کی جو وقار ہے وہ دگنا چگنا ہو گیا۔ میں یہ کہوں گی کہ ہندوستان روز اول سے اس کے جو پروپیگنڈے رہے، اور جس طرح وہ جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں پر اس نے ایک تسلط رکھا، اور خاص کر مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام پر اس نے جو انسانیت سوز مظالم کیے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ دیکھیے کہ ظلم ایک اس کی ایک مدت ہو جاتی ہے، اس نے پھر مٹ جانا ہوتا ہے، لمٹ ہوتی ہے بس۔ تو وہ یہ اس کا یہ جو اس نے اس کی بدنیتی جو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ مارکہ حق کے بعد اس کو اپنی اصلیت، اس کے جس طرح اس نے ایک انٹرنیشنل میڈیا بھی روکا ہوا تھا، اس نے جمہوریت کا جو جھوٹا فیس اس کا تھا وہ اللہ نے کیا کہ پوری دنیا پہ عیاں ہوتا گیا۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پورا سال ہے اس میں اس نے بہت جو اس نے جو ایک غلط پالیسیز رکھی ہوئی تھی وہ اس کے منہ پہ ہی آتی گئیں، اور ہر طرف سے اس کو تنہائی کا وہ شکار رہا۔ آپ اس کا میڈیا جو ہے وہ چیخ پکار اس میں لگی ہوئی ہے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کی مخالفت میں بول رہے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ نریندر مودی جو ہے اس کی جتنی پالیسیز تھی اس میں اس کو بھرپور ہندوستان کو بھی نقصان ہوا، اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو ایک جمہوریت کا دعویٰ کرتے تھے وہ ساری جو ہے ان کی حقیقت جو ہے وہ دنیا پہ عیاں ہو گئی۔ اور وہ سفارتی طور پہ بھی اب یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہے وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہ جو پاکستان کو امن کے حساب سے امن کا سفیر مانا گیا، اور تیسری عالمی جنگ کی طرف ہم جا رہے تھے، اور اس پہ سیز فائر کروانا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے ہماری عسکری قیادت کا، سیاسی قیادت بھی ہے، لیکن میں اس سارے جو کریڈٹ ہے مارکہ حق سے لے کے اب تک یہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، ہمارے سپہ سالار جو ہیں، ان کو میں دیتی ہوں کہ ان کی وجہ سے، ان کی جو جرأت مندانہ مدبرانہ ان کی جو قیادت ہے اس کی وجہ سے آج جو ایک طرح سے پاکستان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اور ہندوستان بالکل آپ دیکھیں اس کے پاس 5th جنریشن فائٹر پلینز تھے جن کو ہماری فوج نے ڈسٹرائے کیا، اپنے سے کئی گنا بڑا دشمن ہے یہ، لیکن الحمدللہ کہ جذبہ ایمانی جو ہمارے فوج کی ہے، اور وہ جس طرح انہوں نے مارکہ حق پہ بنیاد مرصوص کے وقت فجر کی نماز کے بعد انہوں نے حملہ کیا، اور یہ ہمارے فیلڈ مارشل کی قیادت میں یہ ہوا، تو میں یہ کہوں گی کہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ دن بدن وہ میرے مطلب وہ پسپاتی ہوئی اس جگہ پہ وہ جا رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس کو اپنا جو کردار ہے وہ ہر دنیا میں، وہ تو ویسے ہی تو عیاں ہو چکے ہیں ہر طرف سے، پوری دنیا سے آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے خلاف باتیں نکل رہی ہیں، اس کی جو سفارتی جو اس کی تھا کہ اس نے ہمیشہ جھوٹے یعنی پاکستان کو تنہا کرتے کرتے وہ خود تنہا ہو گیا، آپریشن جو اس کے تھے اس پہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ انویسٹیگیشن کریں، تو جو جھوٹ ہے وہ کبھی نہ کبھی تو اس کا چہرہ جو ہے پوری دنیا پہ ہوتا ہے۔ جی عبد الماجد خان صاحب، یہی بات میں آپ سے دوسرے انداز سے کہوں گا کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار، امریکہ کی حکومت بھی انہوں نے بنائی ہے، ٹرمپ صاحب کو بھی وہ لائے ہیں،
لیکن کیا ہوا پھر ان کے ساتھ؟ ٹرمپ صاحب ان کی بینڈ بجاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اس ایک برس میں۔ بہار صاحب دیکھیں، میری اس میں آپ سے بڑی عاجزانہ گزارش ہے کہ ہندوستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے جو ان کی لوک سبھا ہے اس کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کنفیس کی کہ انڈین فورن پالیسی کا فیلئر ہے، اور انہوں نے بڑا بین ہو کے اس بات کا اظہار کیا کہ جو جے شنکر ہیں اور نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں اس سے ان کو دنیا کے اندر پذیرائی نہیں ملی، جبکہ وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ امریکہ ان کا سب سے بڑا الائی ہے، فرانس ان کا سب سے بڑا الائی ہے، یورپین کنٹریز کے ساتھ، پھر رشیا کے ساتھ، اور پھر لا محالہ کیونکہ انہوں نے اپنا گٹھ چھوڑ اسرائیل کے ساتھ جوڑا ہوا تھا، اور یہ جو ایران کے ذریعے چابہار کے ذریعے جو پراکسیز آپ کے بلوچستان کے اندر اور پھر پاکستان کے دیگر علاقوں کے اندر تھرو افغانستان جو انڈیا جس قسم جس کا ایک نمونہ ابھی پاکستان کی جیلوں میں جی آپ کے سامنے تھا، تو الحمدللہ اللہ نے ہندوستان کو نہ صرف ان کے اندر بلکہ ان کے ہر محاذ اور ہر ایکشن کے اندر ان کو ناکام کیا۔ یہ صرف نیتوں کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی قیادت کی نیت ٹھیک ہے اس وقت، جو ملک کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے، ملک کے معاشی سرحدوں کے دفاع کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو کے جب آتے ہیں لوگ تو پھر اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، بنیان المرصوص سے پہلے بھی اور بنیان المرصوص کے بعد بھی۔ یہ جو افغانستان کے اندر پراکسیز رن ہو رہی ہیں، یہ جو آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر پراکسیز رن ہو رہی ہیں، جس طریقے سے آپ کے علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پھر جو آپ کا جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اس کے اندر جس طریقے سے ہماری فوجی جوانوں کو نشانہ بنا کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ سارے اسی تسلسل کا ایک حصہ ہے جس کے اندر ہندوستان کبھی بھی سکون میں نہیں بیٹھا، اور اس نے پاکستان کو ہمیشہ انگیج رکھا، اور دنیا کے سامنے وہ یہ پروپیگنڈا کرتا رہا کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، مظلوم و خود بنتا رہا، لیکن اللہ نے کیا وہ ایکسپوز ہو گیا۔ اور دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے آزاد کشمیر کے اندر بھی اس نے پوری کوشش کی کہ یہاں کے امن کو ڈسٹروائے کیا جائے، یہاں ایک پیسفل ریجن تھا اور یہاں پر لوگ اپنے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے کھڑے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جب پی ایم اے کے اندر خطاب کیا تو سب دنیا نے سنا کہ انہوں نے جو کشمیر کے بارے میں بات کی، پھر کشمیریوں کے بارے میں بات کی، یہ ایک دو ٹوک پالیسی تھی۔ ہماری جو افواج پاکستان ہے اس کی طرف سے ایک دو ٹوک پیغام تھا ہندوستان کو کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کشمیریوں کے حقوق پہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیڈیکیشن، یہ ہے اس کاز کے ساتھ کمٹمنٹ۔ جو لوگ 77 سال 78 سال پہلے تکمیل پاکستان کی غرض سے ہجرت کر کے آئے تھے اور جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، کس کے لیے؟ لفظ پاکستان کے لیے، ان کو جو کمٹمنٹ افواج پاکستان کی طرف سے دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال بھی دنیا، اور یہی ہندوستان ہضم نہیں کر پا رہا۔ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ انڈیا نے جو جے این کے اسمبلی ہے اس کے اندر انہوں نے وہاں پر آزاد کشمیر کی سیٹوں کو بڑھانا شروع کر دیا، وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کیا۔ 370 اور 35 کی ریووکیشن کے بعد انہوں نے ہندوؤں کو ڈومیسائل دینے شروع کر دیے، وہاں پر ہندو پاپولیشن لا کے آباد کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو آپ کا اویکیو پراپرٹی تھی وہ انہوں نے ان ہندوؤں کو الاٹ کرنا شروع کر دی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے جو ڈیزائنز تھے نریندر مودی کے، پہلے اس نے گجرات میں امپلیمنٹ کیے، پھر اس نے کشمیر میں کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کو ناکامی کی۔ ایک تو کشمیری باجرت لوگ ہیں، باہمت لوگ ہیں، انہوں نے وہاں اس کے ہر آفر کو ریجیکٹ کیا۔ پھر جس طریقے سے آپ کے جن کے اوپر ان کا تکیہ ہے کہ ہمیں پاکستان کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تو نہ صرف مارکے حق کے اندر آپ کی فوج نے یہ ثابت کیا، انہوں نے کہا آؤ دیکھو میلی آنکھ سے ہماری طرف اٹھا کے تو ہمارے لوگوں کی طرف دیکھو، آپ کی سول پاپولیشن کو جس طرح ہماری فوج پروٹیکٹ کریے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہاں جو لائن آف کنٹرول کے اوپر لوگ ہیں وہ آپ کی پہلی ڈیفنس لائن ہے، اس کے پیچھے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے افواج پاکستان خاکی کھڑی ہے جو اپنے آپ کو ہر ٹائم خون میں نہلانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ یہ ہے وہ ڈیڈیکیشن، یہ ہے وہ تال میل جس کو ہندوستان نہیں توڑ سکا، اس نیکسس کو نہیں وہ برباد کر سکا اپنی تمام سازشوں کے باوجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ ہم ان شہیدوں کو، ان کے والدین کو اسلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ویسے بھی شہید تو مرتا نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے، تو ان کے والدین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسے سپوت پیدا کیے، جنہوں نے مادر ملت کے لیے، مادر وطن کے لیے اپنے خون کا نذرانہ دے کے اس سبز لالی پرچم کو سربلند کیا۔ یہ سب قیادت، یہ ساری کریڈٹ ہماری فوج کی اعلیٰ قیادت کو جاتا ہے۔
ہمارے فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، ہمارے سپہ سالار کو جاتا ہے، اور ان کے نیچے ان کی ٹیم کو جاتا ہے. یہ اکیلے نہیں ہو سکتی یہ بات. یہ کبھی بھی آئسولیشن میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے اس کی جو ڈیڈیکیشن ہے، ہم اس کو بھی خراج عقیدت پیش نہ کریں تو یہ زیادتی کے زمرے میں بات آئے گی. سمیہ ساجد صاحبہ، کیا کہیں گی آپ کہ اس معرکے میں ہمیں بھارت آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے ایک بڑا ملک نظر آتا ہے، لیکن جو ڈیڈیکیشن کی بات ماجد خان صاحب نے کی، فرق صرف وہ ہے کہ وہ آپ کے جو ایک جذبہ جہاد ہے، جو شوق شہادت ہے، جو ہمارا پائلٹ اس جذبے کے ساتھ جاتا ہے، یہی فرق ہمیں نظر آتا ہے. اور اس فرق کو، اس تفریق کو آپ کتنی اہمیت دیں گی اس معرکے کے تناظر میں؟ جی، مین اہمیت اسی جذبے کی ہے، جذبہ ایمانی کی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا جو پائلٹ ہے وہ شہادت کے منصب پہ جانے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ سب سے پہلا ٹارگٹ تو مظفر آباد کا ہوا، وہ بلال مسجد کہ جس میں تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا گھر ہے وہ، وہاں پہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن وہاں پہ بھی جو ایک خوف طاری کرنے کے لیے جو حملہ ہوا تھا، آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے باہر نکل آئے. کسی جگہ کوئی ڈر، کوئی خوف نظر آیا. حتیٰ کہ میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین کیا، بوڑھے جوان بچے سب پاک آرمی کے نعرے لگاتے ہوئے بلیک آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے لوگ. بالکل بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگلی صبح فجر کی نماز اس مسجد میں ادا کی گئی. تو یہ دشمن کو یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہمیں کوئی 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہماری خود مختاری کی بات ہوتی ہے، ہماری بقا کی بات ہوتی ہے، تو جو قوم ہے وہ اپنے اداروں کے ساتھ بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی بہت بڑی مثال تھی. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے جو میزائل لانچرز ہیں ان پہ وہ جو بچوں کا، جو ہمارے شہید بچے ہوئے ہیں ان کا بینر اویزاں تھا. اور یہ ایک بہت بڑا اس دشمن کو یہ میسیج تھا کہ پاک آرمی جو ہے وہ اپنی شہداء کا، ان کی شہادتوں کا مان رکھنا بھی جانتی ہے، اور جو ہماری عوام ہے اس کا حفاظت کرنی بھی جانتی ہے. یہ شاید بھول گئے کہ جو ہماری فوج ہے وہ پاکستان کا ایک ایک انچ جو ہے نا اس کی حفاظت کرنی بخوبی جانتے ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی عوام کا، اپنی سرزمین کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. اور مجھے اس بات پہ میں کہوں کہ میں، کیونکہ یہ سارا اپنی آنکھوں سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے، اور مجھے وہی وقت یاد آیا. میں نے کہا کہ دیکھیں کہ دشمن کا بہت کوشش تھی کہ ہمارے ملک میں انتشار پھیلے، آزاد کشمیر میں انتشار پھیلے، لیکن جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو جب پورے عوام جو ہے وہ ایک قوم بن جاتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسی خواتین وہ نکلی ہیں، وہ اپنے زیور سب چیزیں لے کے کہ ہم اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو جذبہ ہے اور اپنے ملک کے لیے مر مٹنے کا جو جذبہ ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور یہ پائلٹ، آپ چاہے جتنے فائٹر پلینز لے آئیں، جتنے نئے آپ کے طیارے ہو جائیں، لیکن جو جذبہ پاکستان کے پائلٹ کا ہے وہ کسی ملک میں اور آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اور اس قوم کو ہرانا بہت مشکل ہے. اس قوم کو یہ بتانا کہ آپ دب جائیں گے تو یہ ناممکن بات ہے. اور یہ ثابت کیا ہے پاکستان کی فورسز نے، الحمدللہ پاکستان کی فورسز نے اور پاکستان کی عوام نے. آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب فیلڈ مارشل جب مظفر آباد تشریف لائے تھے پچھلے سال 5 فروری کو، تو میں اس پروگرام میں موجود تھی. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیری آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری امید ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشمیر کے لیے ہم نے 3 جنگیں لڑیں، اگر 10 جنگیں لڑنی پڑی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ثابت کیا. عبد الماجد خان صاحب، کیا کہیں گے آپ کہ اس 1 برس میں اور اس کے بعد اور اس کے اثرات کے لحاظ سے آپ مسئلہ کشمیر کو، جو ایک تنازع کی بنیاد ہے ساؤتھ ایشیا میں، سارے فساد کی، سارے فتنے کی جڑ ہے، اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ بین الاقوامی محاذ پر، داخلی محاذ پر؟ ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کامیاب ہو گیا امریکہ ایران ٹاکس کو سکسیسفل بنانے میں، اور یہ جو اسلام آباد ڈکلیریشن ہے کسی منطقی نتیجے تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر جس طریقے سے پاکستان نے انٹروین کر کے اسرائیل کو بذریعہ امریکہ سٹاپ کرایا کہ وہ لیبنان کے اوپر اپنے اٹیکس بند کرے، اور جس طریقے سے وہ فلسطین کے اندر میسیکر کر رہا تھا، ہیومن میسیکر، جس طرح اس نے بلڈ باتھ بنایا ہوا تھا، ان ساری چیزوں سے اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے.
ہندوستان کے ذہن میں ایک واضح پکچر ہے کہ جس طریقے سے اس ٹاکس کو انیشیٹ کرنے کے بعد پاکستان کو انٹرنیشنل فیم ملا ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے گین کیا ریکگنیشن ملی ہے، تو ہندوستان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس کے بعد اگلا باری کشمیر کی ہے، کیونکہ کشمیر کے ڈسپیوٹ کو بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا اور پاکستان نے ابھی تک اپنے سٹینڈ سے ڈیویٹ نہیں کیا، اور پاکستان اسی جدت کے ساتھ اپنے کشمیر کے کاز کو نہ صرف انٹرنیشنل فوراس کے اوپر بلکہ ڈومیسٹک فوراس کے اوپر بھی پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ تو ہندوستان کے لیے یہ بات کسی طور پہ بھی ہضم ہونے والی نہیں، یہی ایک بنیادی وجہ تھی کہ کبھی آپ دیکھیں کولگام کا واقعہ، کبھی پہلگام کا واقعہ، کبھی جموں کے اندر اگر تیرتھ یاترا کے اوپر لوگ جا رہے ہیں، تو یہ سارے ایلیگیشنز، جبکہ انہوں نے اب بارڈر فینسنگ بھی کر لی ہے، ایل او سی کی فینسنگ بھی کر لی ہے، وہاں پر انہوں نے اپنی فوج کی تعداد بھی دوگنی کر دی ہے، وادی کے اندر بھی 10 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، ان کے ہر سپاٹس کے اوپر چیکنگز ہیں، وہاں پر ان کی ملٹری چیک پوسٹس ہیں، ان کا جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے۔ اس کے باوجود انٹرنل ریٹیلیشن جو ہوئی اس کی وجہ سے ان کے الزام انہوں نے پاکستان پہ تھوپے اور پاکستان کو انہوں نے بیک فٹ پہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چیزیں جب انفولڈ ہونا شروع ہوتی ہیں تو کوئی بھی حقیقت اس کے ساتھ نہیں۔ پاکستان نے تو روز اول سے کہہ دیا کہ آئیے اور پھر انویسٹیگیشن کیجئے، ہم آپ کا تعاون کریں گے، لیکن جب آپ کے دل میں چور ہو، جب آپ کی آنکھ میں تنکا ہو تو پھر ہمیشہ آپ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں۔ ہندوستان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس نے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائز کیا نظام کو، جس طرح کہ اس نے چھوٹی چھوٹی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی، یہاں معصوم شہریوں کو ٹارگٹ بنایا، علماء کو ٹارگٹ بنایا، پھر کشمیر کے اندر اس نے پوری کوشش کی۔ آپ نے دیکھا نا اپنا اس کے وزیر دفاع نے لوک سبھا میں کہا کہ ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم حالات ایسے کریٹ کر دیں گے کہ پاکستان مجبور ہو جائے گا، لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا اللہ کے فضل سے۔ مارکہ حق کے بعد، مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستانیوں کا جو ولولہ ہے، اس کا جو جوش ہے، اس میں انکریز ہوا، اس میں اضافہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایک دفعہ پھر ہم اپنی پوری افواج پاکستان کو، اپنی ایئر فورس کو، خاص طور پہ ان شاہینوں کو جس نے ہندوستان کی ڈیفنس کو چیرتے ہوئے ان کے جو ڈیفنس سسٹم تھا جا کے وہ ٹارگٹس اچیو کیے جو ہندوستان کبھی توقع بھی نہیں کرتا تھا، نہ صرف اپنی ملٹری گراؤنڈ فورسز کو، اپنی ایئر فورسز کو، اپنی نیول فورسز کو، اور ان سارے لوگوں کو جو بیک چینلز پہ ان ساری چیزوں کو آپریٹ کر رہے تھے، اور اپنی ان تمام دوست ممالک کو جنہوں نے پاکستان کو ایک مشکل وقت پہ سپورٹ کیا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا سبز لالی پرچم اور اوپر جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سری نگر میں بھی سبز لالی پرچم اسی آب اور شان سے لہرائے گا، جس کا انتظار کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے عوام۔ بہت شکریہ عبدالماجد خان صاحب، بہت شکریہ سمیہ ساجد صاحبہ۔ ناظرین، آپ آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن کی مارکہ حق کے حوالے سے لائیو نشریات دیکھ رہے ہیں۔ نشریات کے پہلے حصے میں ہمارے مہمانوں نے یہی پیغام دیا کہ پاکستان کو مس کیلکولیٹ کر کے بھارت نے جو مہم جوئی، جو شب خوں مارنے کی کوشش کی تھی، وہ اسی کے گلے پڑ گئی، اور پاکستان ایک طاقت کے طور پر ایمرج کر گیا، ایک سفارتی طاقت کے طور پر، ایک کریڈیبل فوجی طاقت کے طور پر جو ہے وہ ایمرج کر گیا بین الاقوامی منظرنامے پر، اور آج پاکستان ایک ساکھ رکھنے والے ایک ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ وہ تنازعات میں ایک رول ادا کر رہا ہے، امن کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ دنیا کے استحکام میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن سے لائیو نشریات جاری رہیں گی، لیکن یہاں مجھے اجازت دیجیے۔ پروگرام کی نشریات کے اگلے حصے میں آپ نئے مہمانوں اور نئے میزبان کے ساتھ یہاں یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔